اللہ کی محبت کا پیدا کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ ہے قرآن، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ کاش کہ اگر ہم قرآن مجید کو سمجھ لیتے، پڑھ لیتے تو ہماری زندگی سنور جاتی۔ اس لیے پروردگار فرماتا ہے کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر آج ہم غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تدبر شروع کر دیں، تو دیکھ لینا ہماری زندگی بدل جائے گی، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی۔ ارے ہم موبائل اٹھاتے ہیں، دوستوں کے میسج دیکھتے ہیں، فلاں نے مجھے لائک کیا کہ نہیں کیا۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا پیغام میری طرف آیا ہے کہ نہیں آیا، کبھی ہم یہ بھی دیکھیں اس قرآن میں میرے پروردگار نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، کبھی اس کو بھی ہم پڑھنا شروع کر دیں۔ بے شک کئی نشستوں میں ہم پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو دیکھنا شروع کر دیں، تو یہ اس سے بھی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرمایا اپنے پروردگار کا ذکر کرو، کیسے؟ یکسو ہو کر، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے، الگ ہو کے پروردگار کی یاد کرو۔ اسی کا نام آج کے الفاظ میں مراقبہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے آپ غار میں تشریف لے جاتے، وہاں اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جاتے تھے، پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اسی کا نام آج کے لفظوں میں مراقبہ ہے۔ تو اس لیے جو بندہ کثرت کے ساتھ پروردگار کی یاد کرتا رہتا ہے تو اس سے بھی پروردگار کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس سے اگلی چیز کیا ہے؟ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ جب انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو جو کچھ تجلی اللہ ان کے سینے میں عطا فرماتا ہے، جو پاس بیٹھنے والے ہیں میرا پروردگار ان پر بھی اپنی خاص رحمت فرماتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس اگر مہمان آ جاتے ہیں، ایک دوست ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 4 اور بندے آ جائیں تو ہم دوستوں سے بھی بڑھ کر کیوں ان کا زیادہ اکرام کرتے ہیں کہ یہ میرے دوست کے دوست ہیں۔ تو اسی طرح میرا پروردگار بھی دیکھتا ہے کہ یہ میرے اولیاء کے دوست ہیں، یہ میرے اولیاء کی دوستی میں ہے، یہ اللہ میرے نام کے لیے آئے ہیں، اللہ کی محبت سیکھنے آئے ہیں، تو پھر میرا پروردگار جو اللہ والوں کے قریب رہتے ہیں ان پر بھی اپنی خاص تجلی نازل فرماتا ہے۔ لیکن فائدہ انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان ان کے قریب رہے اور فائدہ حاصل کرنے کی خاطر رہے۔ لیکن اکثر طور پر یہ ہوتا ہے بعض لوگ قریب تو رہتے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ اغراض بدل جاتے ہیں، مقاصد بدل جاتے ہیں، دنیا حاصل کرنے کی خاطر قریب رہتے ہیں تو بس وہ دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے، جو اصل مقصود ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ان کے پاس ہوتی تو دونوں چیزیں ہیں، لیکن کئی دنیا کے پجاری ہوتے ہیں وہ ان کو اسی دنیا پہ ہی لگا دیتے ہیں، لیکن کئی آخرت کے پجاری ہوتے ہیں وہ اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان پہ محنت کرتے ہیں۔ اس لیے خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے، اور کسی کو کیا پتا ہے؟ جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتہ پاتا ہے۔ آج کل تو یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے تو مرید یہ سمجھتا ہے میری بے عزتی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اصلاح کی خاطر ہوتا ہے، اس کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ تو جو بندہ خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر عاجزی تواضع آ جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ اور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر ہی میرا پروردگار اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اس کے لیے اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے تاکہ یہ بار بار جو ان باتوں کو ہم دہراتے ہیں، اس لیے دہراتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے،
ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. یہ ہاتھ ہے ایک مرتبہ قریب کریں تو کوئی گرم نہیں ہے, ان کو بار بار ہم رگڑے لگاتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ اسی ہاتھ سے اتنی آگ نکلے گی کہ ہم ہاتھ کے ہاتھ قریب نہیں لگا سکتے. بھائی اسی طرح اس چیز کا ہم تکرار کرتے رہیں, اللہ کی محبت کا تکرار کرتے رہیں, بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہے تاکہ ہمارے یہ بات دل کانوں سے ہوتی ہوئی دلوں میں اتر جائے.